الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 39 چل رہا ہے۔ پچھلا سلسلہ نمبر 38 کا اختتام غزوہ بدر کے آخری لمحات ذکر ہو رہے تھے۔ ابو جہل جس کو دو کم عمر صحابہ نے معاذ اور معوذ نے گویا قتل کیا، آخری سانسیں لے رہا تھا اور موت کی بالکل آغوش میں آ چکا تھا، پیٹ پھٹا ہوا ہے، آنتیں نکلی ہوئی ہیں، خون گر رہا ہے، اسی طرح گلا کٹا ہوا ہے، اکثر فیصد حصہ گلے کا کٹ چکا ہے، اور خبریں سن رہا ہے کہ اس کے سارے بڑے بڑے جو سردار تھے قبیلوں کے مختلف مکہ کے، وہ سب اکثر مارے گئے ہیں اور بعض جو ہے بھاگ چکے ہیں، بعض پکڑے گئے، اور یہ بات اس کو یقینی تھی کہ اب میں موت کے بالکل منہ کے اندر، اب میرا بچنا ناممکن ہے، لیکن اس وقت بھی جو باتیں کر رہا ہے بڑی عجیب بات ہے، موت یقینی ہے۔ تب بھی کہہ رہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس کی طرف آگے بڑھے کہ اس کی گردن جو بقیہ حصہ رہ گیا، چند نسیں، ان کو بھی کاٹ کر اور گلا اتار دے، الگ کر دے، تو کہنے لگا یا راعی الغنم، کہ ارے او بکریاں چرانے والے، تجھے یاد نہیں تو ہمارا غلام تھا اور ہمارے پاس بکریاں چراتے تھے، او چرواہے غلام آدمی، تم میری گردن اتارو گے؟ یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ کوئی بڑا شخص آتا اور سردار کی گردن اتر رہی ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اور دیکھو تم اپنی تلوار واپس رکھو، تمہاری تلوار سے بلا وجہ تم اپنے آپ کو بھی تکلیف دو گے اور مجھ سردار کو بھی تکلیف میں ڈالو گے، کیوں غلام کی تلوار سے میں سردار کی گردن اترے؟ تو لہذا اپنی تلوار کو اندر رکھو اور میری تلوار نکالو سردار کی، اور دیکھو میری گردن ایسے عام انداز میں نہیں کاٹنی ہے بلکہ نیچے سے رکھ کر جو ہے نا کاٹ، تاکہ پتہ چلے بڑی گردن اور واقعی کسی سردار کا سر ہے، کوئی غیر سردار کا سر نہیں ہے، وہ تو پھر چھوٹا ہوتا ہے، سردار کا سر ہے، بڑا نظر ہے، انداز بتا رہے کاٹنے کا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، تبھی تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ کفر ہو تو ابو جہل جیسا، کفر ہو تو ابو جہل جیسا ہو، اور اگر ایمان ہو تو ابو بکر صدیق جیسا ہو رضی اللہ عنہ، یعنی کہ بندہ ایک جانب ہو جائے، دو کشتیوں میں سوار تتر بٹیر والا حساب کتاب نہ ہو کہ کلمہ بھی پڑھے، مسلمان بھی ہو اور حرکتیں بھی جو ہے نا کفر والی ہوں۔ ابو جہل اسلام کیوں نہیں قبول کرتا تھا؟ جب ایک دفعہ اس کے اپنوں نے پوچھا نا، یاروں نے، کہ یار بات سچ میں کیا ہے، ذرا بتا تو صحیح ہمیں آج حقیقت، تو کہنے لگا دیکھ کسی کو بتانا نہیں، سچ تو یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ کا جو دین ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بھائی تو کیوں نہیں مانتا؟ دیکھ بات یہ ہے کہ صرف دین نہیں ماننا ہے، اسلام کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ 2026 والے سرجانی ٹاؤن والے لوگوں کی طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا، باقی ساری مستیاں وہی چل رہی، زندگی وہی کفر والی اور انداز وہی یہودی و نصرانیوں والا، لباس بھی وہی، زندگی کے طور طریقے، اوڑھنا بچھونا اور اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سارا فرنگی اور انگریزوں کا طریقہ۔ ابو جہل نے یہ بات کری۔ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے، پورا نسل اور خاندان اور سارے طریقے بدلنے پڑیں گے، تبھی تو ابو جہل نہیں بدلتا، کیونکہ ابو جہل یہ سب نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو پتہ ہوتا ہے اسلام اتنا آسان ہے جو 2026 کے مسلمانوں نے بنا کے پیش کیا ہے، تو ہو سکتا تھا ابو جہل ہماری دعوت پہ اسلام قبول کر لیتا، رسول اللہ کی دعوت پہ تو قبول نہیں کیا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری برائی ہے اس بات کے، ہماری احمقانہ حرکت ہے۔ تو اسی لیے آج کے مسلمان کا معاملہ جو ہے نا، اس نے بڑا آسان کر لیا، بہت آسان معاملات بنا لیے اپنے۔ اب آج کا مسلمان بڑا عجیب ہو گیا کہ کعبۃ اللہ میں اور ملتزم کے سامنے آنسو بھی بہا رہا ہے، پھر جا کر جو ہے نا قبر پہ سجدے بھی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے سامنے بھی آتا ہے، رو لیتا ہے، اور پھر جا کر داتا صاحب کے دربار پر اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے دربار پر جا کر جو ہے نا ان سے بھی مانگ لیتا ہے۔ بھائی ان سے بھی مانگا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن بھی پڑھتا ہے اور سنتا ہے قاری عبد الباسط کی آواز میں بھی، اور بڑا جھوم جاتا ہے، پھر قوالیوں پہ بھی ناچتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، مغنیاں گانے گا رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ بھی روح کی ٹھنڈک ہے، اور اس پر بھی جو ہے نا رقص کر لیتا ہے، ناچ لیتا ہے موسیقی کے اوپر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں، یہ کوئی اسلام نہیں۔ تبھی تو اللہ فرماتے ہیں جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو یا تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پورے اسلام سے نکل جاؤ، جان چھوڑاؤ بس۔ یہ سارا ڈرامہ ہمارے ساتھ نہیں کھیل، اللہ بھی نہیں چاہتے کہ بندہ جو ہے نا ایسا کام کرے۔ گویا اس آیت کو الٹ لینا تو یہی معنی نکلتا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پورے نکل ہی جاؤ، چھوڑو، کیا ضرورت ہے صرف کلمہ پڑھ کے اور طور طریقے۔ اور ابھی ایک انگریز عورت جو رو رہی تھی کہ اتنا زمانہ گزر گیا، کاش میں مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہو جاتی، حق کو تلاش کرنے میں اتنا وقت نکل گیا، رو رہی ہے۔ اب اسے کیا معلوم کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ اور اللہ قرآن میں واضح بھی کرتے ہیں، جو میں نے دوسری آیت پڑھی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم پھر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، نکل جاؤ اسلام سے، ہم دوسری قوم پیدا کر لیں گے، وہ میری عبادت کر لے گی، اللہ کو کون سی کمی ہے۔ یہ تو اللہ واضح قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے تو ہمیں عزت ملتی، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کو میری وجہ سے عزت ملی، اسلام کو بچاؤ اور اسلام کو جو ہے نا اس کی حفاظت کرو۔ بھائی اسلام کی حفاظت نہیں، یہ نعرہ لگانے والے حقیقت میں اپنی حفاظت اور اپنے مفادات کی بات کر رہے ہو۔ یہ اسلام کو کوئی بھی نہیں اب دبا سکتا، اب کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب غزوہ بدر سے اللہ نے اس کو اٹھایا ہے نا، یہ دبنا ہوتا اس دن دب جاتا، لیکن اس دن جو اللہ نے اٹھا دیا نا اس کو، تو یہ اعلان ہو گیا گویا کہ پوری شریعت اور اسلام اور اس کے گویا جو ہے نا ماتھے پہ جھومر اللہ نے لگا دیا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ اب یہ اٹھتا ہی جائے گا، اس کو جس ریاست میں جس اسٹیٹ کے اندر بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر یہ اٹھتا چلا جائے۔ ابھی ٹاپ ٹرینڈنگ پہ جو نام آیا ہے نا، یعنی کہ غیر مسلموں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ نام نکل گیا ہے محمد، سب سے زیادہ نام رکھا جا رہا ہے محمد، جس کو دبانا چاہ رہے ہیں وہی ابھر رہا ہے۔ جس اسٹیٹ کے اندر 2 مسجدیں نہیں ملتی تھیں، اب 2 ہزار مساجد مل رہی ہیں الحمدللہ۔ یعنی کہ جہاں پر کہتے ہیں قاری صاحبان نہیں ملتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے، ادھر ادھر کے ممالک سے جو ہے نا قاری صاحبان کو بڑا تلاش کر کر کے ڈھونڈ کے اور نکال کے لے جایا جاتا تھا۔ آج ان جگہوں میں ایک ایک مسجد ماشاءاللہ 30 حافظ قرآن دے رہی ہے، اور اتنے حافظ قرآن ہیں کہ حافظ قرآن پینڈنگ پر ہیں اور مسجدیں نہیں مل رہی۔
یعنی کہ یہ حالت اللہ نے دیکھیں یہ بھی لے آئے، اللہ ہمیں دکھا دیا اللہ. اور بڑے بڑے جو ہے نا لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. خود کہتے ہیں وہ جو چند گنتی پہلے صدر گزرا اس کا کوئی بانجا یا بھتیجا تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر، اخبار میں وہ بھی شائع ہوا. تو اسلام میں بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی حکمت ہے داخل ہوتے. بڑے بڑے پادری بھی جو ہے نا داخل ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے دلوں کو پھیر دے. حق کو تلاش کرنے کے لیے جو نکلتا ہے اللہ اسے حق عطا فرماتا ہے، چھپاتے نہیں، اللہ کا یہ کام ہی نہیں. تو اسلام تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو کر رہے گا، بلکہ گھر کیا یہ تو جو خیمے بھی ہوں گے نا ان میں بھی داخل ہو جائے گا. باقی نہیں رہے گا کوئی خیمہ ایسا کہ جس کے اندر اسلام داخل نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل اما يعذبهم اللہ فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها. یعنی کیا مطلب کہ روئے زمین پر مٹی سے بنے جتنے گھر ہوں گے گھروں کے اندر، اور ایسے ہی اون کے جتنے بنے ہوئے خیمے ہوں گے، کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ فرماتا. اور عزت تو عزت والی چیز کو مل کر ہی رہتی ہے، باعزت ہو کر رہے گا اسلام. مسلمان اگر اس کو قبول کریں گے تو عزت والے بنتے چلے جائیں گے، اور ذلیل کو ذیلی کر کے جو ہے نا وہ محکوم بن جائے گا جو اس کو قبول نہیں کرے گا. اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا واضح ارشاد فرما رہے ہیں، یا تو اللہ انہیں عزت دے دے گا یا انہیں اسلام والوں میں شامل کر دے گا یا انہیں ہی ذلیل کرے گا. تو وہ اس اسلام کے تابع ہو کر بن کر جو ہے نا پھر مان جائیں گے اس بات کو، اور بہتری اسی کے اندر ہوگی کہ اسلام کو قبول کیا جائے. آج بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اسلام کو بڑے اپنے شوق سے جو ہے نا پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں. اچھا بعض جو ایسے ہیں جو جتنا زیادہ اسلام کے مخالف اسلام ہے وہ جتنا اس کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کو اتنے جو ہے نا پھر اللہ کی طرف سے روحانی جو ہے نا تھپڑ پڑھ لے ہوتے ہیں. کہتے ہم نے جتنا قرآن کے اندر غلطیاں تلاش کرنا شروع کری اتنے ہمارے اپنی غلطیاں حل ہوتی چلی گئیں. آخر کار جو ہے نا ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ بھائی یہ کلام جو ہے نا کسی انسان کا نہیں. اور کیا بات تھی کہ اتنے 1400 سال پہلے ایک امی نبی جو ہے اس کو کیسے یہ حق سارا پتہ چل گیا، کس طاقت نے اس کو بتا دیا یہ سارا کچھ. اس زمانے کے اندر جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی اتنی جدت نہیں، جب کوئی کسی کو اب تو بڑا ٹیکنالوجی اور سارا کچھ آ چکا، تو کیسے یہ حقائق 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے ان کو خبر کر دی؟ تو اسلام تو آئے گا لازم. اب ابو جہل کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ فرعون ہذہ الامہ، یہ میری امت کا کیا ہے؟ فرعون ہے. اور ابو جہل یہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا جو فرعون تھا نا وہ بھی کیا فرعون ہو جیسا میرے زمانے کا فرعون ہے. یہ دنیا کے سارے فرعونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ابو جہل جیسے فرعون تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ایسا خطرناک فرعون کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جب کہتے ہیں کہ پانی کا ایک غوطہ کھایا، ایک قطرہ صرف ابھی اس کی ناک میں گیا ہی تھا، تب اس نے کہہ دیا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. ابو جہل نے منہ بند کرا، نہیں کلمہ پھر حالانکہ قرآن بھی بتاتا ہے کلمہ پڑھ لیتا. اور اس بدبخت کی گردن کٹی ہوئی ہے، چند نسیں باقی رہ گئیں اور اپنی موت جو ہے بالکل سامنے اسے نظر آ رہی. لیکن تب بھی دیکھیں کیسی تکبرانہ انداز ہے کہ تلوار میری نکال، دیکھ نیچے سے گردن کاٹ، پتہ چلے کسی سردار کی گردن کٹ رہی ہے. او غلام، ہماری بکریاں چرانے والے انسان، ایسے الفاظ پتہ چلے لوگ سردار کی گردن ہے. اور یہ بھی کہنے لگا کہ حل فوق رجل،
کہ تم اتنے غور سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا کبھی تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جنگوں کے اندر کسی انسان کو لوگ مرتے ہیں تو میں بھی مر رہا ہوں، تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہو گئی؟ کون سا تم نے مکہ فتح کر لیا ہے؟ یہ ابو جہل کے الفاظ، ما فوق الارض ما فوق رجل، کہ کیا ہو گیا اتنے گور گور کے مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ کبھی دیکھا نہیں ہے؟ ایک بندہ ہی تو مر رہا ہے کوئی، تو مکہ جیسے تم نے فتح کر لیا ایسے گھور رہے ہو مجھے؟ حل فتح تو مکہ، کیا تم نے مکہ فتح کر؟ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تلوار مار کر گردن اتاری، اب اس کی گردن کو کھینچ رہا ہوں، گھسیٹ رہا ہوں، اتنی بھاری ہے وزنی ہے، مجھ سے کھینچ نہیں رہی، مجبوری کی حالت میں نے اس کے بالوں سے جو ہے نا کھینچنا شروع کر دیا۔ اب کھینچ رہا ہوں، خون آلود ہے اور مٹی جو ہے اس پہ لگتی چلی جا رہی ہے، اور گھسیٹ کر لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں شریف میں نے پھینک دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں مٹی لگی ہوئی ہے اور خون آلود ہے، چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا، تو آپ نے فرمایا کہ من ھذا، کون ہے یہ؟ تو حضرت فرماتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جہل فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے انہوں نے کہا کہ ابو جہل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، شکر ادا کرنے لگے کہ آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن دیکھو اس کی حالت کیا ہو، اور یہ نہ سمجھیں کہ اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تیرا شکر۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ آج کے زمانے کے جو فرعون ہیں یہ بچ جائیں گے، یا آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ اسلام کو ختم کر دے گی، ریزہ کر، کبھی بھی نہیں کر سکتے، یہ ناممکنات میں سے۔ یہ تو ہم مسلمانوں کی بیوقوفیاں ہیں اور ہماری کمزوریاں ہیں اور ہماری یوں سمجھ لیں نادانیاں ہیں کہ ساری کل کائنات کی جو اکثر اور زیادہ سے زیادہ نعمتیں ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ جتنے آپ دیکھ لیں نا ٹاپ ٹرینڈنگ اس وقت بھی دنیا کے ساحل سمندر ہے، جو ساری معدنیاتیں ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات، نمک ہو یا کیا ہو، یہ سارا تیل، ہر چیز جو ہے نا اللہ نے مسلمان ممالک کو دیے ہیں۔ یہ تو ظاہری اسباب ہیں نا، لیکن جو روحانی ساری اسباب ہیں، روحانی طاقتیں، وہ بھی اللہ نے مسلمانوں کو دی، لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم ساری نعمتیں لے کے بھی رو رہے ہیں۔ یہ اسی دلہن کی طرح کی مثال ہے کہ جو اپنے گھر میں بھی بیٹھی ہوئی، اگرچہ اس کے شوہر کی ماں کا گھر ہے، لیکن پھر بھی روتی ہے کہ میرا اپنا گھر کب ہوگا۔ یہ اسی دلہن کی مثال۔ اور غزوہ بدر کا جو ہے نا اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی واقعہ، جیسے یہ کمزور آدمی تھے اور کس کو پکڑ کے لا رہے تھے؟ حضرت عباس کو، جو کہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور یہ جو ہے نا عبد المطلب کے بیٹے بھی ہیں، حالانکہ یہ بڑے طاقتور تھے، اونچے قد کے، اور قبیلہ قریش سے چونکہ ان کا تعلق تھا، اور یہ بڑا سخت کڑیل جوان تھے اس وقت، حسب نسب قد قامت قوت طاقت وجاہت اور روب اور ہر چیز دبدبا تھا، لیکن اتنے کمزور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا ان کو پکڑ کے لا رہے تھے، اور یہ قریش قبیلے کے تھے ابن عباس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے اسی قبیلے کو ہی منتخب فرمایا، کیونکہ ورنہ تو قبیلے تو بہت تھے اور بھی بڑے قبیلے تھے، لیکن قریش قبیلے کو کیوں منتخب کیا تھا؟ کیونکہ یہ قبیلہ ان سب کے اندر ایک انمول قبیلہ تھا، ایک الگ ہی ہیرا تھا، تبھی تو اب اس قبیلے سے تعلق تھا، اور اس کے باوجود جو ہے نا حضرت عباس کو وہ جو ہے نا ان کو گرفتار کر کے لا رہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کو جو ہے نا لوگ دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ عباس جیسا آدمی تو عبداللہ ابن مسعود کو کندھے پہ ڈال کر لے کر بھاگ جائے، اتنے طاقتور ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ان کے سامنے کیا ہے؟ کمزور آدمی ہے بالکل، وہ تو کندھے پہ اٹھائیں اور لے کے بھاگ جائیں، وہ ان کو پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سمجھ ہی نہیں آ رہا صاحب، قیدی بنا کر، اور وہ بھی جو ہے چپ کر کے چل رہے، کوئی جو ہے یعنی کہ شور شرابہ نہیں ہو رہا، کوئی جو ہے نا ہوشیاری نہیں دکھا رہے، کوئی زور آزمائی نہیں کر رہے،
نہ بھاگنے کی کوشش کر رہے، چپ کر کے بالکل قیدی بن کر اور سکون سے چلے آ رہے۔ اب جب آ گئے تو مسلمانوں نے پوچھ رہے ان سے کہ عبداللہ کہ آپ تو بڑے بہادر ہو گئے، عبد المطلب جیسا جنگجو انسان، اس کا بیٹا اتنا خطرناک آدمی، اس کو آپ اتنی آسانی سے پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں، جو عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ اور عباس سے کہنے لگ گئے کہ آپ اتنے کیسے جو ہے نا بہادر ہونے کے باوجود اتنی آسانی سے کیسے پکڑے گئے ان کے ہاتھوں، اور آپ بڑی شرافت سے بڑے سکون سے ان کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بھاگ بھی نہیں رہے آپ۔ تو عباس نے فرمایا کہ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا نا تو بس مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، اتنی طاقت تھی اس کے اندر، جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اتنی زیادہ طاقت۔ تو پھر کہا کہ ہاں پھر اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ ابن مسعود تو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ عبداللہ ابن مسعود کا ہے، لیکن وہ اصل میں اس کا نہیں تھا، وہ فرشتے کا ہاتھ تھا۔ تبھی تو پتہ چل گیا ظاہراً عبداللہ کا ہاتھ، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بھئی ایک سوار مدینہ بھیجو، فوری طور پہ جو مدینہ جا کر خبر کر دے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، مسلمان کامیاب ہو گئے کفار کے مقابلے۔ کفار قریش مکہ بھی انہوں نے بھی ایک آدمی کو بھگایا، کہتے ہیں کہ حیسان نامی ایک آدمی تھا کافر، اس کو دوڑایا کہ بھائی جاؤ فوری طور پہ مکہ جا کر وہاں پر خبر کرو کہ ہمارے ساتھ تو یہ سارے معاملات ہو گئے، ادھر تو ہمارے سردار سارے مارے جائیں۔ کہتے ہیں یہ حیسمان جو تھا نا یہ بھی بھاگا، اور کہتے ہیں جب مکہ پہنچ رہا تھا تو دور سے ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور آوازیں لگانا شروع کر دی، اور کہنے لگا کہ بھئی قتل ابو جہل، قتل فلان و قتل فلان، قتل ابی بن خلف، عتبہ، سارے نام پکارنے لگ گیا۔ اب چیخ رہے، لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا، لوگ حیران ہو رہے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں، پاگل ہو گیا کہ؟ تو کہتے ہیں کہ اتنا کہتے دوڑ رہا تھا کہ صفوان بن عبد المطلب جو تھے نا یہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ ابو جہل سردار مارا گیا، سارے سرداروں کے نام لے رہے کہ فلاں 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 سارے مارے گئے، تو لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ ان کے نا پاس قریب آئے اور آ کر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ این صفوان جو بدر گیا تھا تو وہ کدھر ہے؟ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے کیا، تم صفوان ہو میرے سامنے کھڑے ہو، تم کب بدر میں گئے تھے لڑائی کے لیے؟ کہا کیا یہ تو اس نے صحیح جواب دیا، بالکل دماغ تو اس کا خراب نہیں لگ رہا، دماغ تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ چیک کرنے کے لیے اس نے سمجھا نا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا۔ ابو جہل اور سارے اتنے بڑے بڑے سردار اور 1000 کی تعداد اور وہ 300 بمشکل کیسے سارے سرداروں کو مل کے اتنے سے لوگ جو ہے وہ مار سکتے ہیں؟ اسٹیٹس کے تو بالکل خلاف ہے گنتی کے حساب سے دیکھا جائے۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو دماغ تو لیکن اس کا ٹھیک ہے، صحیح جواب دے رہا ہے بالکل۔ اب کہنے لگا اچھا، اب کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے لوگ بھی جو ہے نا پہنچنا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں اور سبھی بتا رہے ہیں کہ بھائی ہاں ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ بھی مارا گیا، امی بن خلف بھی، وہ فلانا بھی، شیبہ بھی، یہ سارے مارے گئے۔ اب جو ہے نا ایک ماتم بچ گیا مکہ، رونا دھونا شروع ہو گئے سارے اور چیخیں نکل گئیں سب۔ تو فوراً جو ہے نا کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا بھائی دارالندوہ میں اکٹھے ہو جاؤ، میٹنگ کریں، امپورٹنٹ ایمرجنسی میٹنگ۔ کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو گئے، اب ابو سفیان بھی ادھر ہی ہے، اور سب نے کہا بھائی ابو سفیان کو سب سے پہلی فرصت میں سردار بنا کہ یہ ہمارا قافلہ، تجارتی قافلہ جو تھا نا وہ بچا کر لے کر آئے تھے، یہ بڑا سمجھدار، ہم میں سب سے سمجھدار آدمی یہی، چنانچہ اسی کو سردار منتخب کرو، اور بھئی آپ سردار ہیں، ہم طے ہو گیا، اب آپ بتائیں بھئی کیا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں پہلا آرڈر جو اس نے کرا نا، تو اس نے سب سے پہلے کہا بھائی مکہ والوں یہ ماتم ختم کرو، رونا دھونا، کسی کے آنکھوں سے میں کسی کا کوئی آنسو نہ دیکھوں، کوئی نہیں روئے گا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا، وہ کیا بولیں گے کہ یہ دیکھو اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود جو ہے نا ہم سے ڈر گئے، خوف کھا گئے اور دب گئے، ہم سے کمزور ہو گئے،
اور ہم اس معاملے کا بدلہ لیں گے، غزوہ بدر کا۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بندہ نہیں روئے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے واسطے جو ہے نا فدیہ نہیں دے گا۔ اگر ہم نے فدیہ دیا تو مسلمان تو پھر ڈٹ جائیں گے، یہ ہمارے بندے ایسے ہی قید کرتے رہیں گے، پکڑتے رہیں گے اور ہمیں مجبور کر دیں گے، عادت بن جائے گی اور ہم سے فدیہ لے لے کر پھر ہمارے لوگوں کو چھوڑا کریں گے۔ لیکن اب ٹھیک ہے، ایک سردار طے ہو گیا، اس کا حکم بھی ہے، لیکن جس کا عزیز مارا، بھائی مارا، کسی کا باپ مارا، کسی کے اتنے قبیلے کے قوم کے سردار مارے گئے اور پکڑے گئے، یہ بھی تو رشتے میں کتنے لوگوں کے۔ تو سردار کا حکم اپنی جگہ، لیکن گھروں میں تو رو رہے ہیں نا، آنسو تھوڑی کوئی روک سکتا ہے، سردار کا حکم ہے تو اب رونا بھی نہیں ہے، وہ تو ایک ماتم تو گھروں میں بھی بچھا ہوا تھا، میرا رشتہ دار مارے گئے۔ اب یہی غزوہ بدر ہے جس میں امیہ بن خلف، یہ بھی ایک بڑا خطرناک سردار تھا، یہ بھی قتل ہوا، مارا گیا۔ اس کے قتل ہونے کا بڑا عجیب واقعہ، یہ آخری واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں بس۔ تو کہتے ہیں اس کے مارے جانے کا کیا معاملہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا دشمن تھا، یہ اسلام دشمن بھی تھا، اور یہ وہ تھا کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام تھے، یہ اس کا آقا تھا ان کا، تو ان کو بڑی تعذیبیں دی ہیں، اسے بہت عذابات دیے۔ اور کہتے ہیں جنگ بدر میں امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا جب انہوں نے دیکھا نا کہ بھائی یہ تو سارے سردار مارے گئے، باقی سارے بھاگ رہے، اب اپنی جان کیسے بچائیں، تو انہوں نے بھی پہلے وہلہ میں جو ہے نا بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا باپ جو تھا وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا دے اپنے بیٹے کو روکا اور کہا کہ دیکھو بہتر یہ کہ ہم اگر بھاگے نا تو ہم ویسے ہی ہلاک مارے جائیں گے، یہ مار دیں گے مسلمان، کیونکہ جو منظر اس وقت میں نے عرض کیا تھا نا جو پیش آ گیا تھا، جو خطرناک انداز میں فرشتے ماشاءاللہ سے جو کام دکھا رہے تھے، تو ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اس وقت مسلمانوں نے ان کو اصل تلوار کی دھار دکھائی، تو یہ ڈرے ہوئے تو تھے دل سے، تو اس نے اپنے بیٹے کو روک کے کہا بھائی اگر ہم بھاگے نا تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے، ہم مارے جائیں گے، بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پکڑوا دیتے ہیں خود ہی، اسی میں عقل مندی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جب ان کے ہاتھوں قیدی بن جائیں گے تو ہمیں کوئی بھی فدیہ دے وے کر چھڑوا لے گا، یا قید میں بھی ہوں گے تو کم از کم زندہ تو ہوں گے، ابھی تو بھاگیں گے تو پکڑ کے مار دیں گے مسلمان۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹے نے بھی کہا بھائی صحیح ہے، آپ زیادہ سمجھدار تجربے کار ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی، جیسے آپ بولتے ہیں ویسے کر لیں۔ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا سامنے زریں وغیرہ جو گر رہی تھی نا وہ اکٹھی کر رہے تھے، زریں ہو جاتی ہیں، تیر ہو جاتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، ساز و سامان ہوتا ہے، وہ اکٹھی کر رہے تھے۔ تو ان کو نا اس نے پکارا، آواز دی، آواز کیا دی کہ یا عبد ود، کہ اے ود کے بیٹے، اور یہ ود جو تھا نا بتوں کے ناموں میں سے ایک نام تھا، اور جب یہ زمانے جاہلیت میں تھے تب ان کا نام نا ود تھا، کیونکہ ان کا جو اصل میں خدا تھا اس وقت تو وہ ود نام کا تھا، یہ اس کی پوجا کرتے۔ اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ کیا فرمایا گیا؟ اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، اور ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، یہ ان کے بتوں کے نام، ان کو جو ہے نا ہرگز نہ چھوڑ۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عادت تھی کہ جب اب کوئی ان کے اسلام لانے کے بعد ان کو عبد ود بولتا تھا نا تو یہ اس کا جواب ہی نہیں دیتے، اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے جب سنا کوئی پکار رہا عبد ود غیر ہے تو یہ اپنا کام کرتے رہے، زریں اکٹھی کرتے رہے، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو یہ سمجھ گیا، سمجھدار تھا۔ اس نے پھر ایک دم کہا کہ یا عبدی الہ، کہ او اللہ کے بندے، تو پھر ایک دم جو ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نعم، ہاں بھائی بولو کیا بات ہے۔ تو جو ہے نا اس نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کو نا ایک اس سے زیادہ قیمتی کام بتاتا ہوں، جو آپ زریں جمع کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ قیمتی بات بتاؤں آپ کو جو آپ کے بڑے فائدے کی ہوگی۔ تو کہا ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں۔
تو کہا کہ آپ چھوڑیں ان زروں کو، پھینکیں، آپ ہم دونوں کو پکڑیں، مجھے اور میرے بیٹے کو، ہم دونوں کو پکڑے تو یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا اور بڑا سودا ہوگا۔ تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا، عربوں کے یہاں یہ عادت ہوتی تھی کہ ہمیں پناہ دیں، مطلب ہمیں قیدی بنا لیں تو قید میں بھی آ گئے تو پناہ میں آ گئے، جان تو کم از کم بچ گئی، زندگی تو ہے، پناہ دیں، یہ اس کا دوسرا مطلب۔ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کہتے ہیں انہوں نے زریں پھینکی جو اکٹھی کی تھیں، اور ان دونوں کو پکڑ کے اب وہ لے جا رہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، حیرت کی بات کہ اس کی قسمت بھی خراب تھی کہ جس راستے سے لے کے جا رہے تھے اسی راستے پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے جیسے ہی دیکھا نا تو فرمایا کہ ارے، آواز لگائی، مسلمانوں دوڑو پکڑو اس کو، خبیث، اس نے مجھے بہت مارا تھا، یہ رہا امیہ، یہ تو دشمن تھا، سب جانتے تھے صحابہ سارے کہ یہ ان کو تو فوراً قتل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چھوڑنا ہی کسی کو نہیں ہے۔ تو جو مجھے اس نے نا تکلیفیں دی ہیں مجھے یاد ہے، یہ دیکھو زندہ جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ آج بدبخت بچ گیا نا تو میں گویا زندہ نہیں رہوں گا پھر۔ اب جب صحابہ نے دیکھا اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، مسلمان اکٹھے ہو گئے، فرمایا کیا ہو گیا بلال؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ رہا امیہ، جا رہے کتنے زندہ جا رہے، پکڑو مارو اس کو۔ اب ہے نا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی حملہ نہیں کرو، یہ ہمارا قیدی ہے، پکڑا گیا ہے تو پکڑ لیا ہم نے، آپ قیدی کو نہیں قتل کریں، اس کو چھوڑ دو، حملہ نہیں کرو۔ تو فرمایا نہیں، تمہارا قیدی ہوگا، ہمارا کوئی قیدی ویدی نہیں ہے، اس نے تو مجھے جو ہے اللہ کے دین کے لیے اتنی تعظیمیں دی تھی، اس قدر مارا تھا، تڑپایا اس نے۔ تو پھر کہتے ہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تو جلدی سے زمین پہ لیٹو، اور وہ لیٹ گیا، یہ اس کے اوپر لیٹ گئے، اور کہا کہ بھائی اگر اس کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارنا پڑے گا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا تو انہوں نے کہا بھائی اس کو نیچے سے ہی مارو، عبد الرحمن کو ان کو کچھ نہ ہو، اس کو مارو نیچے سے۔ کہتے ہیں سارے صحابہ نے تلواریں نکالی اور اس کو نیچے سے ہی مارا، اور اتنا مارا کہ اس کو وہیں قتل کیا، خطرناک موت۔ کہتے ہیں اسی دوران حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹانگ بھی کٹ گئی، تلوار لگنے وغیرہ سے زخمی ہوئی۔ تو ایسا جوش تھا صحابہ میں، کیونکہ یہ انداز ہم ادھر بیٹھے بیٹھے سمجھ نہیں سکتے، یہ میدان جہاد کے اندر ہی سمجھ آتا کہ جب اتنے بڑے بڑے کافر اور منافق اور دین اسلام دشمن سامنے آ جائیں، پھر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اس کو بدر کے کنویں میں جا کے پھینک دو اس کو بدر کے کنویں۔ کہتے ہیں صحابہ لے کر جا رہے تھے، اس کی لاش اسی دوران پھٹ گئی، تو کئی دنوں بعد پھٹتی ہے، اتنے صحیح وقت میں اس کی، اور کہتے ہیں ایسے ذرہ ذرہ ہو گئی کہ اب اس کو لے جانا ہی محال ہو گیا، ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ بھائی اس کی لاش ٹکڑے ہو گئی، اب یہیں پہ اس کی لاش پہ جو ہے نا پتھر ڈال دو اور یہیں قصہ تمام کرو، بس ختم۔ اس کی لاش پر کہتے ہیں پھر اسی طرح وہیں پر ہی ان صحابہ نے پتھر ڈال دیے۔ اسی طریقے کا واقعہ پھر عقبہ بن ابی معیط بدبخت کا نعوذ باللہ پیش ہے۔ تو یہ وہ منافق ہیں جس کو ہم انشاءاللہ جو ہے نا اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں اس سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔